کون ہے جو سیدہ پاک کے حیات داری سے واقف ہوئے؟ اس وقت ہم جو مختلف الجھنوں کا شکار ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو عام کر دیا گیا ہے۔ سیدہ پاک کا نام لیں تو خود بخود ذہن میں آتا ہے وہ کتنی حیا والی خاتون ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں، جب آپ کے وصال شریف کا وقت قریب تھا تو آپ کے قریب تھیں اس وقت حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیوی ہیں۔ میں یہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو بڑی ایمان افروز ہے۔ یہ جو حضرت اسما بنت امیس ہیں، ان کے 3 نکاح ہوئے ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا جو غزوہ موتا میں شہید ہو گئے۔ پھر ان کا دوسرا نکاح جناب صدیق اکبر سے ہوا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا پھر انہوں نے تیسرا نکاح جناب مولا کائنات سے کیا۔ ایک خاتون ہے، کتنے نکاح کر رہی ہیں؟ پہلا خامد فوت ہوا، شہید ہو گئے حضرت جعفر طیار، یہ گھر میں نہیں بیٹھی۔ یہ جو ہماری بچیاں اگر بیوہ ہو جائیں یا مطلقہ ہو جائیں ہم ان کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں، اب کہاں اس کی شادی کرنی ہے، بھائی بھی کہتے ہیں ہم تیرا خرچہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس بچی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں تو سارے خاندان کے بچے جو ہے وہ ہمیشہ کھلاتی رہوں گی اور میری زندگی ایسے گزرے گی، میں ایک ایک پائی کی اور ایک ایک لقمے کی محتاج ہو جاؤں گی۔ اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے اگر عورت کی عمر ہے شادی کی، وہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو اس کی اگلی جگہ پر شادی کر دے، اگلی جگہ پر نکاح کر دے۔ اس کی مثال میں دے رہا ہوں حضرت اسما بنت امیس۔ ان کی پہلی شادی جعفر طیار سے ہوئی، وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، صدیق اکبر سے نکاح ہوا۔ جب آپ کا وصال با کمال ہوا تو مولا علی سے ان کی شادی ہوئی۔ ہمارے قریب ایک پڑوسی ملک ہے افغانستان، یہاں آپ جانتے ہیں کہ سال 1.5 سال پہلے طالبان کی حکومت آئی ہے۔ جو طالبان جب اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے کچھ ترجیحات جو ہیں وہ اپنی بیان کی تھی۔ جیسے ہمارے حکمران آتے ہیں نا اقتدار میں، تو ان کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ اس قوم کے اوپر ٹیکس کون سا لگانا ہے۔ غریب کا مقدر بستیاں ہیں، امیر کی الگ بستیاں ہیں، ابھی تک اپنے پاکستان ہیں 2، کہیں پہ غربت کہیں پہ خرمستیاں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی حکومت بنتی ہے وہ ترجیحات کیا دیتے ہیں کہ عوام کے اوپر کن کن چیزوں کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، کون سا شعبہ رہ گیا جس پہ ٹیکس نہیں لگایا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نیک حکمران دے۔ یہ ہماری ذلت ہے کہ ملک میں کمائی یہاں عوام کرتی ہے بیچاری، ملک ہمارا ہے لیکن چیزوں کا جو ریٹ ہے وہ IMF جو ہے وہ طے کرتا ہے، امریکہ طے کرتا ہے کہ کتنے کی چیز پاکستان کے عوام کو بیچنی ہے، حالانکہ وہ چیزیں ہماری ہیں، کام ہم کر رہے ہیں، ملک ہمارا ہے، لیکن فیصلے کون کر رہے ہیں؟ امریکہ فیصلے کر رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی کا عالم ہے۔ یہ افغانستان میں یہ اس لیے ہے کہ ہم خود نہیں چاہتے کہ نظام مصطفیٰ آئے یا نیک لوگ اقتدار میں آئیں۔ یہ تو ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ 70 سالوں سے یا 76 سالوں سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے۔ یہ جو طالبان کی میں بات کر رہا تھا، جب یہ اقتدار میں آئے ہیں ان کی پہلی جو ترجیحات تھیں ان میں سے ایک ترجیح میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ یہاں افغانستان میں تقریباً 30 سال تک جنگ کی ہے امریکہ سے اور دیگر ملکوں سے۔ انہوں نے پہلا جو منشور پیش کیا تھا، انہوں نے کہا اپنے ملک میں 16 سال کی عمر کی عورتوں سے لے کے 45 سال تک وہ عورتیں جن کے خاوند اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، افغانستان کی جنگ میں، ان عورتوں کی لسٹیں تیار کی جائیں، گورنمنٹ سارا خرچہ اٹھا کے ان کی شادیاں کروائے گی تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ جو عورت بیوہ بن کے یا مطلقہ ہو کے گھر میں رہتی ہے وہ تو بیچاری محتاج ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے کئی ایسے کیسز آتے ہیں، بھابھی آنکھیں نکالتی ہیں ان کے سامنے، ایک دن بھائی بھی تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا جو بہترین طریقہ ہے، اگر بچی کی عمر ہے شادی کی تو اس کی فوراً شادی کر دیں، اگر وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے۔ اس کی مثال میں دے رہا تھا حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 3 نکاح آپ کے ہوئے ہیں۔ پہلا خاوند شہید ہوا، پھر صدیق اکبر سے شادی کی، حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو پھر مولا کائنات سے شادی کی۔ اور عرب میں اکثر یہی مثالیں ہیں، اس وقت صحابہ کرام کے زمانے میں اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب اگلی بات جو میں یہاں پہنچانا چاہتا ہوں، پہلے یہ غلطی نہ کریں کہ بیٹی کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کی گھر میں نہ بٹھائیں، اس کی شادی کریں۔ لیکن اگر کوئی انتظام نہیں ہو رہا پھر بھائی اچھا کردار ادا کریں،
بھابیاں اچھا کردار ادا کریں. اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں یا متعلقہ ہو گئی ہیں آپ بھی ہو سکتی ہیں، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں. تو اس کا خیال رکھیں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں. میں نے ایک موقع پہ شاید آپ کو کہا تھا، جس گھر میں بہو اور جس گھر میں بیٹی یہ دونوں خوش ہوتے ہیں نا، اللہ خوشیوں کے دروازے اس گھر کے لیے کھول دیتا ہے. اور جس گھر میں یہ دو رشتے خوش نہیں، بہو خوش نہیں اور بیٹی خوش نہیں، اللہ مصیبتوں کے دروازے اس گھر کی طرف کھول دیتے ہیں. پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم مصیبتوں سے نکل آئیں، لیکن پھر وہ نکل نہیں پاتے. اور یہ ہمارے سامنے اس طرح کی ہزارہا مثالیں. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جس بچے کی شادی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، بیٹی کہتی ہے اس کی جو بیوی ہے کہ میرے جو ماں باپ ہیں وہ تمہارے بھی ماں باپ ہیں، کہ آپ کے جو سسر جی ہیں یا ساس اماں ہیں وہ کیا ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں. اور حقیقت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن جب بہو سے کہا جائے کہ میرے ابا جی اور میری اماں جی بھی آپ کے ماں باپ ہیں، وہ کہتی ہے شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ ساس سہرے کی خدمت کی جائے، میں سسر کو روٹی کیوں بنا کے دوں، میں سسر کی خدمت کیوں کروں، یہ کہاں پہ لکھا ہے، وہ آپ کے ابا جی ہیں میرے ابا جی تو نہیں ہے، خدمت آپ پہ فرض ہے. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ بیٹا جو ہے وہ سسر کو اور ساس کو ماں سمجھے اور باپ سمجھے، جو بیٹی ہے وہ نہیں سمجھتی کہ آپ کے ابا جی ہیں جی آپ خدمت کریں. تو اس روش کو ہم نے چینج کرنا ہے. اور اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو بیٹی آئی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے پورے گھر کی خدمت کرے، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اکیلی کسی گھر میں رہے، وہ گھر والوں کی جو ہے خدمت اور کام کاج نہ کرے. اس رویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی بیان بھی کیا ہے کہ عورت کے ذمہ میں لگایا گیا ہے کہ گھر کے کام اس نے کرنے ہیں، خاوند اور بچوں کی خدمت عورت کے ذمہ میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ پاک کا جب وصال کا وقت قریب آیا ہے تو حضرت اسماء بنت امیس قریب ہیں. تو سیدہ پاک نے حضرت اسماء بنت امیس سے گفتگو ہو رہی ہے تو کہہ رہی ہیں میں بڑی پریشان ہوں کہ جب میرا جو ہے وہ وصال با کمال ہو جائے گا اور میرے جسم کو چارپائی کے اوپر رکھا جائے گا، اگرچہ میرا جنازہ رات کو اٹھے گا، آپ نے وصیت کی تھی مولا علی سے کہ میرے جنازے میں جلدی کرنا اور میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ میرے جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے. کب؟ جب میرا جسم جسد خاکی جو ہے وہ اس کے اوپر ہو. اس کے باوجود حضرت اسماء بنت امیس سے مشورہ کر رہی ہیں کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جب میت چارپائی کے اوپر ہوتی ہے تو میت تو نظر آتی ہے اگرچہ اوپر کفن کی چادریں بھی ہوں، کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ میرا جسم چھپ جائے، میرے جسم کے اوپر نظر نہ جائے. یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر آزادی کی آڑ میں کہا جاتا ہے نا جی خواتین برقع کیوں پہنے اور حجاب کیوں پہنے، ذرا وہ سنیں تو صحیح ہماری جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور قرۂ ارض پر سیدہ پاک سے بہتر خاتون کوئی نہیں، سب سے عظیم خاتون ہے سیدہ کائنات جو ہیں. وہ کیا فرما رہی ہیں کہ اگرچہ میرے جسم اطہر کے اوپر کفن کی چادریں ہوں، میں چاہتی ہوں رات کا اندھیرا بھی ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کسی غیر محرم کی میرے جسم کے اوپر بھی نظر نہ پڑے. کوئی اس طرح کا حل ڈھونڈیں. تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا میں نے حبشہ میں کئی مرتبہ جنازے دیکھے کہ وہ چارپائی کے اوپر جو ہے ایک لچکدار لکڑی درمیان میں باندھ دیتے ہیں. ابھی جو خواتین کے ہمارے ہاں بھی جو جنازے اٹھتے ہیں نا تو وہ درمیان میں کئی مسجدوں میں چارپائیوں کے اوپر وہ جالی بنی ہوتی ہے، پھر اوپر باہر والی سائڈ میں بھی چادر ڈال دیتے ہیں. کاش یہ سیدہ پاک سے ہی یہ طریقہ چلا تھا، کاش سیدہ پاک کی زندگی میں جو انہوں نے پردے کا اہتمام کیا مسلم بیٹیاں زندگی میں بھی پردے کا اہتمام کریں. تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ وہ درمیان میں ایک لچکدار لکڑی باندھ دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر کھجور کی جو چھڑیاں ہیں جو خوشے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں، پھر جسم نظر نہیں آتا. ذرا بات سنیے گا. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں جب میں نے یہ بات کہی نا تو حضرت سیدہ پاک مسکرانے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد یہ پہلا موقع تھا جس پر سیدہ مسکرائی ہیں. اور کس پر مسکرائی ہیں؟ کہ میرا جنازہ اس حال میں اٹھے گا کسی غیر محرم کی نظر میرے جسم پر نہیں پڑے گی. پردہ سیدہ فاطمہ کو خوش کر رہا ہے، آپ خوش ہو رہی. گلہ نال تے ہر کوئی لائی کرتا ہے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے. ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جو مرضی اندر آئے.
یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ چاچو کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا دیور ہے، کوئی پردہ نہیں، جو مرضی اندر آ رہا ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پردے کا اہتمام ہی کوئی نہیں۔ اور سیدہ پاک کیا فرما رہی ہیں کہ میرا جنازہ ویسے ہی اٹھایا جائے جیسے حبشہ کے لوگوں کا اٹھتے ہیں، وہاں کی عورتیں جو اہتمام کرتی ہیں کہ میرا جسم بھی نظر نہ آئے۔ اور پھر مولا علی سے فرمایا رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے اور جنازے میں جلدی کی جائے۔ اس لیے یہ آپ کا حیا ہے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے، قیامت والا دن امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم جن شرائط کے اوپر حدیث لاتے ہیں نا، امام حاکم بھی انہی شرائط کے اوپر حدیث کو لے کے آتے ہیں۔ حضرت امام حاکم نے روایت نقل کی ہے اپنی مستدرک میں، فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 70,000 حوریں حضرت سیدہ پاک کے ارد گرد ہوں گی، لیکن جب سیدہ پاک جنت میں جانے کے لیے روانہ ہوں گی تو اللہ پورے میدان محشر سے فرمائے گا اپنی نظریں نیچے جھکا لیں، اس لیے کہ سیدہ پاک گزرنے والی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک آدمی کسی جگہ پر کھڑا ہو، اس کے قریب 70,000 لوگ کھڑے کر دیے جائیں تو درمیان میں کھڑا ہوا آدمی نظر آئے گا؟ 70,000 حوریں سیدہ پاک کے ارد گرد ہیں، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ نظریں جھکائیں پورے میدان محشر سے؟ سیدہ پاک تو ویسے نہیں نظر آ سکتی، کیونکہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے۔ اس قدر حوروں کا جھرمٹ ہونے کے باوجود اللہ پھر بھی میدان معاشر میں لوگوں سے کہے گا نظریں جھکا لیں، اس لیے کہ سیدہ پاک نے گزرنا ہے۔ یہ سیدہ پاک کے جو انہوں نے دنیا میں جو پردے کا اہتمام کیا تھا، یہ اللہ اس کا انعام آپ کو عطا فرمائے گا۔ حالانکہ اگر نظریں نہ بھی جھکائی جاتی تو سیدہ پاک تو حوروں کے جھرمٹ میں ہے۔ اس لیے 3 رمضان المبارک جو ہے یہ آپ کا یوم وصال گزرے، آپ نے عظیم مبارک زندگی گزاری ہے، روزوں کا اہتمام کیا ہے، گھر میں سخاوت کا اہتمام کیا، خود بھوکھی رہی ہیں، بچوں کو بھوکا رکھا ہے، لیکن کوئی بھی سائل اگر آیا ہے تو اسے سب سے پہلے کھانا دیا ہے، اسے سب سے پہلے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز دی ہے، اسے خالی نہیں لوٹایا۔ 3 پہلو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ نے اپنے خامد کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ وفا کی مثال قائم کی ہے۔ مولا علی راضی تھے۔ جس دن سیدہ پاک کا وصال با کمال ہو رہا ہے تو آپ نے پوچھا ہے سیدہ پاک نے مولا علی سے، میں آپ سے راضی ہوں، کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ کوئی خاتون آج اپنے خامد سے کہہ سکتی ہے بوقت وصال کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں کیسے راضی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ مثالیں قائم کریں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ یہ جو لوگ آپ کی بچیوں کو کہہ رہے ہیں نا جی آپ پردہ نہ کریں، آپ فیشن کریں، آپ باہر نکلیں، ان سب کے گھر اجڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو آزادی مارچ والی عورتیں ہیں بڑے معذرت کے ساتھ، انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں، یا ہماری فلموں میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں ڈراموں میں، انہوں نے تو باہر کے لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے پیسے لیے ہوئے ہیں؟ ہمارے بچیوں کے گھر اجاڑنے کے لیے، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے۔ کیا ہماری بیٹیوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آپ ان کے پیچھے چلیں جن کے پیچھے چلنے سے دونوں جہان اللہ آپ کے سنوار دے۔ اس لیے سیدہ پاک کا پہلا وصف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور بھی ان سے راضی تھے اور مولا کائنات بھی راضی تھے، اور گھر کی جتنی بھی خدمات تھیں خود کی ہیں اور کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لائی۔ اب جو دوسری بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ حیا آپ کا بیان کیا۔ آپ کے کبھی بھی مبارک بالوں سے ایک لمحے کے لیے بھی چادر نہیں ہٹی۔ یہ خلافت عباسیہ ہارون الرشید خلیفہ گزرے، ان کی جو زوجہ ہے ملکہ زبیدہ، جنہوں نے حج کے لیے یہ حاجیوں کے لیے نہر بھی بنائی تھی، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا جب ان کا انتقال ہوا کہ کسی کو خواب میں ملی، انہوں نے پوچھا کہ کر دیا اور اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، کہ کون سا عمل اللہ کو پسند آیا؟ حالانکہ ملکہ زبیدہ تہجد گزار تھی۔ آج کل تو بادشاہوں کی بیویوں کا حال ہی کوئی نہیں نا۔ بادشاہ کی بیٹی تہجد گزار تھی اور 24 گھنٹے ان کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ 24 گھنٹے عورتیں رکھی ہوئی تھیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی، گروہ بنے ہوئے تھے، وقتاً فوقتاً جو ہے ایک گروہ اگر اٹھ کے جا رہا ہے دوسرا گروہ آ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں رکتی تھی سوائے فرض نمازوں کے وقت۔ پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا؟ فرمایا ایک موقع پہ میں سفر سے واپس آئی تو مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، باندیوں نے میرے سامنے کھانا رکھا،
تو تھوڑا سا میرا دوپٹہ بھی سرکا ہوا تھا، میں کھانا کھانے لگی تھی کہ اذان شروع ہوئی، میں نے دوپٹہ سیدھا کر لیا، جو میرا سر تھا اس دوپٹہ میں نے سیدھا کیا اور کھانے سے میں نے ہاتھ کھینچ لیا کہ پہلے میں اذان سنوں، اذان کا جواب دوں، پھر میں کھانا کھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے مجھ سے سوال پوچھنا شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندی نے ہمارے نام سے حیا کیا ہے اس سے اعمال کا حساب لیتے ہوئے آج ہمیں بھی حیا آتی ہے۔ ہم نے اپنی اس بندی کو اس وقت معاف کر دیا تھا جب اس نے اپنے سر کے دوپٹے کو درست کیا تھا۔ جب آپ سر پہ ہماری بیٹیاں دوپٹہ لیتی ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہم مقبول کتنی ہے، یا اللہ ان کو اجر کتنا دے رہا ہے۔ لمبی باتیں اور لمبی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے۔ رمضان شریف کا ایک لمبا دور دراز تک میں ایک مجمع دیکھ رہا ہوں۔ اپنے گھروں کو سنواریں، اپنے گھروں میں دین لے کے آئیں، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ہم دین کی طرف راغب کریں۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔